ملا کو ملا بولے تو یہ پورے مولویاں ہیں، جتنے بھی یہ ٹیگ لگائے ہوئے ہیں، ہم مفتی، ہم فلاں 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 شیخ حضرت قبلہ خطب، سب جتنے بھی ٹائٹلاں والے ہیں، ان سب کے بارے میں علامہ اقبال ایک بات بولے. ان لوگوں کو کیوں بولے؟ قوم کو تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھے. انہوں نے بولے قوم تو اتنی جاہل ہے، خالی ان کے پیچھے اندازوں جاتی. تو جس کے پیچھے جاتی پہلے ان کو بولوں گا، بلکہ ان کو سمجھائے. ملا کو مل گئی ہند میں جو سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اللہ کی ایک کتاب سے سنا رہا ہوں. اللہ بول رہے سن لو، وہ دن جب آئے گا تب یاد کریں گے تم لوگ کون کیا کر رہے تھے. اور جب جہنم لائی جائے گی تمہارے سامنے، وہ تو ہے ہی تمہارا ٹھکانہ، کیونکہ تم آئے اس قابل بنا کے اپنے آپ کو. پڑھنے لکھنے نہیں بھی آتا، سنیے، خالی ترجمے سنیے بیٹھ کے، دیکھیے کیسا اثر ترجمہ اثر کرتا. ترجمہ تو انسان کرا، جب ترجمہ اتنا اثر کرتا تو اگر عربی آ جائے تو سوچو اب قرآن کی عربی کتنا اثر کر سکتی ہے ہمارے اوپر. ماشاءاللہ، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ، سب سے اچھی اگر کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب ہے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہوا؟ یعنی تم لوگ جب محفلوں میں بیٹھو، تمہارے لیے سب سے اچھی کوئی بات ہے کرنے کی تو وہ اللہ کی کتاب ہے بات کرنے کے لیے. اس کے اوپر بات کرو. وہ ویجیٹیشن کے بارے میں، کلٹیویشن کے بارے میں، فارمنگ کے بارے میں، جیولوجی کے بارے میں، جیوگرافی کے بارے میں، آپ کوئی سائیکالوجی کے بارے میں، فلسفی کے بارے میں، میتھمیٹکس کے بارے میں، ہر سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پرفیکشن سے بات ہو رہی. کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہمارے حوالے کیے کام کرنے کے لیے. قیامت تک یہ اپنا معجزہ دکھائے گی. معجزہ دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیا والوں کو جا کے جب بتاؤ گے تو تم سوال کرنے کے موقف میں رہو گے کہ بتاؤ ہماری کتاب میں یہ بات 1400 سال پہلے کیسے آئی، جبکہ تم اب 1400 سال کے بعد اتنے تمام آلات وغیرہ کو نکال کے آج آج معلوم کر. واحد معجزہ ہے. جب سے کائنات بنی، جتنے انسان پیدا ہو گئے ان کے بیچ میں یہ واحد معجزہ ہے جو رسول کو دیا گیا، تو رسول اس سے معجزے کر کے دکھائے، اور رسول کے بعد یہ معجزہ امت کے حوالے کیا گیا. جب تک قیامت نہیں آئے گی تم لوگ اس کو معجزہ بنا کے ثابت کرو، میں تمہارے ذریعے ثابت کروں گا یہ معجزے کو، بولے اللہ تعالیٰ. ہم وہ کام چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 5 اپریل 2022 عیسوی بروز منگل کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ رمضان 2022 عیسوی یعنی رمضان 1443 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبد الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد انشاءاللہ میں قرآن مجید کا سورہ تکویر، سورہ نمبر 81 کی مکمل عربی کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب
قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بزنيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمین۔ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو درس قرآن کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں۔ الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبروری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے۔ ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے۔ الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں۔ الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریسیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے۔ ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین
اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے لیے یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے، یا دوپہر میں 3:30 بجے سے 11:30 کے بیچ میں لے کر دے، اور یاد رکھے کہ IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے۔ الحمدللہ، اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ نازیات، سورہ عبسہ، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین پر آغاز کرے۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تیسرا دن ہے درس قرآن کا، مختصر مفہوم القرآن کا اور یا مختصر تفہیم القرآن کا۔ اور سبحان اللہ، کل ہم لوگ جہاں پر رکے تھے وہ سورہ نازیات، سورہ نمبر 79، سورہ نمبر 79 کی آیت نمبر 29 کے پاس رکے تھے۔ تو بس تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہوئے انشاءاللہ ہم آج کا اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سورہ نازیات میں بتایا تھا کہ جو شروع کی 5 آیتیں ہیں لگ بھگ، اس میں اللہ نے 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی۔ 5 قسم کے فرشتے، یعنی کہ 5 ایسے فرشتے جو 5 الگ الگ کام پر اللہ کی طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس میں اس کی پہلی آیت نازیات جو نام ہے وہ خود نام ہے ایسے فرشتوں کا جو گنہگاروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کی قسم کھائی۔ پھر جو معاملات اللہ کی طرف سے جو حکم فرشتوں کو ملتا ہے، ان کو جس طریقے سے تدبیر سے وہ لوگ اس کو پورا کرتے ہیں، ان کی قسم کھائی۔ تو یہ سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کی قسمیں کھا کر قیامت کے دن کے آنے والے حالات کا ذکر کیا۔ اور پھر کل جب ہم اس کے آگے جب بڑھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصر سا واقعہ ذکر کیا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس واقعے میں نشانی ہے ایمان والے لوگوں کے لیے، اور نشانی یہی تھی جو کل ہم لوگ درس کے اندر ذکر کیے کہ جو بھی دور میں اسلام کے دشمن رہیں گے، اس دور کا جو فرعون رہے گا، ہر دور میں جو بھی فرعون بن کے اسلام کے خلاف دشمنی کرے گا، یقیناً اللہ رب العالمین اس کا صفایا کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار ہیں۔ لیکن اللہ نے واقعے میں شرط لگائی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جا کر دعوت دیے، دعوت دینے کے بعد جب اس نے دعوت کا انکار کیا تو تب اللہ کی مدد پہنچی۔ تو جس دور میں بھی آپ رہیں گے، آج کے دور میں ہم ہیں، آنے والے دور میں دوسرے مسلمان ہماری جگہوں پر رہیں گے، تو جس دور میں جو فرعون ہوگا، جب تک اس دور کے اس فرعون کو اللہ کے توحید کی دعوت، کلمے کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی، جب تک اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت، قرآن کی دعوت اس کو نہیں پہنچائی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رکھ کر اس زمانے کے مسلمانوں کو سزا دلائیں گے اس کے ہاتھ سے، جس طرح فرعون کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کی شکل میں فرعون مسلط تھا۔ وہ کئی صدیوں سے بنی اسرائیل قوم کے اوپر صدیوں سے 100، 200، 300، 400، 1000 سال کے قریب جو ہے وہ ظلم کرتے آ رہا تھا ان کے اوپر۔ اور وہ ظلم کا سلسلہ کب تک جاری رہا؟ اللہ نے اس واقعے میں ہم کو تنبیہ کی، وارننگ دی، نصیحت کی، یعنی کہ ہم کو ایڈوائز دی، تعلیم دی کہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ کر اس پر دعوت کا کام کیے، اس دعوت کو جب انہیں ٹھکرایا اور اس دعوت کے خلاف گیا، تب اللہ تعالیٰ کی مخصوص مدد آئی، اور پھر پوری بنی اسرائیل قوم کو
ہزاروں سال کی غلامی سے، ہزاروں سال کے ظلم کے تحت جو لوگ قید تھے اس سے آزاد کروایا گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی. تو یہی سبق اللہ نے اس واقعے میں ہم سب کے لیے رکھا کہ جب تمہارے دور میں اگر کوئی فرعون ہوگا اور تم اگر اس کے اوپر توحید کی دعوت پیش نہیں کرو گے، تو جب تک تم لوگ نہیں کرو گے میں اس کو ظالم بنا کر تمہارے سروں پر رکھوں گا، تم کو جوتے کھلاؤں گا، تمہاری نسلوں کو کٹواؤں گا، تمہارے بیٹیوں کو، بچوں کو معصوم ان لوگوں کے ہاتھوں برباد کرواؤں گا، اور تم چیخ و پکار کرتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری ہر چیز کو وہ لوگ پامال کریں گے، تمہارے حقوق پورے تم سے کھینچ لیے جائیں گے. اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ تم لوگ اپنے دور کے فرعون کو توحید کی دعوت پیش نہ کرو. جب تم پیش کرو گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے وہ جو مدد مخصوص آنی ہے آئے گی اور اس دور کا فرعون ختم کر دیا جائے گا. اور خاص بات یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ بے شک اس واقعے میں بڑا سامان عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے. یہ ڈائریکٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. کہاں پر، کون سی آیت ہے؟ یہ آیت نمبر 26 ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا آیت نمبر 15 سے. تو آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 25 تک پورا واقعہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیے. اور آیت نمبر 26 میں دیکھیے کیا بول رہے ہیں، بے شک اس واقعے میں بڑا سامان عبرت ہے. سامان عبرت مطلب دیکھیے ایک ہوتا مثال، ایک ہوتی عبرت. مثال اور عبرت میں فرق کیا ہے؟ مثال پازیٹیو چیز کے لیے لی جاتی، عبرت آپ کسی کے زندگی کے نیگیٹو پہلو سے آپ سبق جب سیکھتے تو اس کو دیکھو عبرت لو، اس سے بولتے. تو بنی اسرائیل کی قوم میں عبرت ہے بول رہے اللہ تعالیٰ، اس واقعے میں عبرت ہے کہ ہزاروں سال کی غلامی میں رہے، ہزاروں سال ظلم سہتے رہے، مگر میری مدد کب آئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام جا کر توحید کی دعوت ان کے زمانے کے فرعون کو پیش کرے. تو بے شک اس واقعے میں بڑا سامان عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے. کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بھی بنایا. تو کل میں یہی آیات کا ذکر کر رہا تھا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کفار مکہ کو جب وہ لوگ انکار کر رہے تھے اس بات کا، کس بات کا؟ کیا ہم واقع اٹھائے جائیں گے پھر سے دوبارہ بنا کر؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار مکہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو جب یہ آسمان تمہارے اوپر جو سر کے بنا ہوا ہے ذرا غور کر کے دیکھو اس کے اوپر، اس کا بنانا مشکل ہے یا تم لوگوں کا بنانا مشکل ہے؟ جب میں اتنی بڑی عظیم چیز کو بنا سکتا ہوں تو تم لوگوں کا بنانا کتنی بڑی مشکل کا کام ہے، بہت آسان کام ہے. تو تم لوگ کیوں شک کر رہے ہیں کہ میں تم کو دوبارہ بنا کر اٹھاؤں گا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بھی بنایا، بلند کیا اس کی چھت کو، پھر اس کا توازن قائم کیا. توازن مطلب بیلنس قائم کیا. تو آپ کبھی آسمان نیچے آ جا رہا، کبھی اوپر چلے آ رہا، ایسا کبھی بھی نہ دیکھے. اچانک سورج نیچے ہو گیا، پھر اچانک سورج اوپر ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے. ترازو کیسا بیلنس ہے؟ اتنا پرفیکٹ ہے کہ کبھی اس میں ذری بھی اونچ نیچ، کبھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس کے اندر. اور تاریک بنایا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو. تو آسمان کی خوبی کیا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ آسمان اس طریقے سے تمہارے اوپر رکھا میں کہ یہی آسمان کے ذریعے سے میں تمہارے اوپر دن لاتا ہوں، یہی آسمان کو رکھ کر تمہارے اوپر رات طاری کر دیتا ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 30 جہاں سے آج اصل ہمارا شروعات ہے، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 سے آج ہمارے یہ تیسرے دن کی شروعات ہے. اور زمین کو بعد ازاں ہم نے ہموار کیا، والارض بعد ذالک دحاہا، اور ہم نے زمین کو ہموار کیا. دحاہا یہ جو ورڈ ہے اس کا ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہے، یہ لفظ کا دحاہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں 79 آیت نمبر 30 میں زمین کے بارے میں بول رہے ہیں کہ میں اس کو دحاہا بنایا. تو دحاہا جو لفظ ہے یہ لفظ بولتے کوئی ایسی گول چیز کو جو مکمل گول نہیں ہوتی بال کی طرح. بال دیکھیں نا آپ، کرکٹ کا بال یا ربر بال جو دیکھتے ہیں مکمل گول ہوتا. عربی زبان میں دحاہا کا ایک معنی آتا اس طرح کا گول جس میں تھوڑی سی اوپر کی طرف تھوڑی لمبائی ہے، نیچے کی طرف تھوڑی لمبائی ہے، جیسے انڈا ہوتا. انڈے کو دیکھیں نا، مرغی کا انڈا ہوتا تو مرغی کا انڈا بھی گول، لیکن وہ انڈا بال کی طرح گول نہیں ہوتا، تھوڑا سا اوپر لمبا تھوڑا نیچے لمبا رہتا. دحاہا میں اور خوبی ہے، انڈے سے بھی زیادہ خوبی ہے. انڈے سے زیادہ خوبی کیا ہے؟ مرغی کے انڈے سے زیادہ دحاہا بولتے اس طرح گول رہتا
تھوڑا اوپر لامبا رہتا لیکن پھر اوپر تھوڑا چٹیل رہتا, پھر نیچے لامبا. مرغی کا انڈا آپ کو نوکیلا ہو جاتا دونوں طرف جا کے, لیکن دہاہا بولتے ایسی شکل کو جو گول ہوتی, تھوڑا اوپر لامبی تھوڑا نیچے لامبی, اور پھر جو ایجز ہوتے تھوڑے سے وہ فلیٹ ہوتے وہاں پہ. دہاہا عربی زبان میں ایک مخصوص برڈ کے انڈے کو بھی بولا گیا ہے, اور وہ ہے آسٹرچ کا انڈا. آسٹرچ جو برڈ ہوتی یہ سب سے زیادہ تیز بھاگنے والی برڈ ہوتی, انہیں زیادہ اڑ نہیں سکتی, بہت اونچی برڈ ہوتی. آسٹریلین جو برڈ مانی جاتی ہے, آسٹریلیا میں کامن نہیں ہے, آپ اگر جا کر گوگل وغیرہ پہ آسٹرچ بول کر ماریں گے تو آپ کو برڈ کے تفصیلات مل جاتے. آسٹرچ جو انڈا دیتی, اس کے انڈے کی خوبی یہ ہے کہ اس کا انڈا بیچ میں گول ہوتا, تھوڑا اوپر لامبا تھوڑا نیچے لامبا, اور اوپر کی طرف نیچے کی طرف تھوڑا چٹیل ہوتا. تو دہاہا اتنا ایگزیکٹ ورڈ اللہ نے زمین کی شکل کے لیے استعمال کیا کہ آپ جو سیٹلائٹ سے امیجز دیکھتے زمین کے, زمین ایگزیکٹلی وہ دہاہا کی شکل میں ہے. ہم کو جو ڈائیگرامز وغیرہ میں بتایا جاتا زمین کا, یہ ہماری آسانی اور سہولت کے لیے جنرلی اس کو بالکل مکمل گول کر کے بتا دیا جاتا, لیکن زمین کی جو ایکچوئل شکل ہے وہ ایکچوئل شکل ہے دہاہا کی طرح. تو اب یہ آیت کو بھی کئی بار جب غیر مسلمانوں میں دعوت پیش کی جاتی اسلام کی, تو اس آیت کا بھی ذکر کیا جاتا کہ اتنا ایکیوریٹ طریقے سے قرآن ذکر کر رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک امی ہے جس کو خود اپنا نام لکھنے نہیں آتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایکیوریسی سے زمین کی شکل کیسے بتا سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذات بتائے جس نے زمین کو تخلیق کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کا ذکر کیے, پھر کیا بولے والارض بعد ذالک دہاہا, اس کے بعد کہا اخرج منها ماءها ومرعاها, نکالا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ. اب دیکھیں زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا نہروں کی شکل میں, ریورز جو ہمارے پاس بہتے ہیں, لیکس, پونڈس, سٹریمز, یہ پوری شکلیں ہیں جو زمین کے اندر سے پانی کی موجود ہیں, اور اس کا پانی اور چارہ. چارہ مطلب جو ہمارے ویجیٹیشن کی یا کلٹیویشن کی چیزیں ہیں. اور پہاڑوں کو بنایا زمین کا لنگر, پہاڑوں کو بنایا زمین کا لنگر مطلب کل جو ہم ذکر کیے کہ پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ تاکہ زمین سسک نہ جائے, تاکہ زمین پھسل نہ جائے, وہ سلائیڈ نہ ہو جائے. اور پھر بطور سامان زیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا بول رہے ہیں, یہ سامان زیست تمہارے لیے استعمال کرنے کا سامان بنا دیا. یہ نہروں کو, یہ جو چارہ اس پر اگتا اس کو, اور یہ پہاڑوں کو رکھ کر یہ سب تمہارے استعمال کرنے کے لیے, تمہارے لیے سامان زیست, تمہاری روزمرہ کی زندگی کے کام آنے والی چیزیں بنایا یہ تمہارے لیے. یہ پوری باتیں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جب میں اتنی بڑی بڑی چیزیں کرا تو تیرے کو دوبارہ پیدا کرنا کیا بڑی بات ہے. تو تیرے زمین کے اوپر تو آسمان کو دیکھ لے, تو تیری زمین پہ پہاڑوں کو دیکھ, زمین پر کی نہروں کو دیکھ, یہ سب کچھ جب تو دیکھ لے گا تو ذرا اندازہ کر, جب میں یہ کر سکتا ہوں تو تجھے پیدا کرنا دوبارہ یہ اتنا بڑا چونکانے والا مسئلہ کیوں لگ رہا تجھے. اچھا پھر اس کے اندر دیکھیے, میں جیسے بتا رہا ہوں کہ یہ پوری آیتیں سائنس سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے دیکھیے آپ قرآن کی خوبی کیا ہے, آپ لوگ کبھی غور کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دو قسم کے مخصوص طور پر تعلیمات دیے ہیں. ایک ہے جس سے میں پہلے دن اپنے اس درس کا آغاز کیا, وہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 82, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, کیا اس پہ سوچ سمجھ کر جو گفتگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے, سمجھنے کی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ لفظ ہے تدبر کرنا. وہ جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں بھی اللہ تعالیٰ خاص ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ بول رہے ہیں کہ میں یہ نازل کیا ہی اس لیے تھا کہ تم میرے اس قرآن کی آیات کے اوپر غور کرو, بول رہے ہیں. غور و فکر کرنے کا معاملہ آ گیا. اچھا غور و فکر کرنے پر ہم کو کافی ابھارا گیا, میری زمین پھر کر دیکھو بولے. ساتھ میں اس قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ذکر ہے, اللہ کی رسول کی اطاعت کرو بولے. اب دیکھیے آپ اس کے اندر جب اطاعت کرو بولے تو پھر غور و فکر کیوں کروں میں. اطاعت کا مطلب کیا ہے, جو میرے نبی بول دیا سن لو, ختم ہوگی بات. تو پھر میرے غور و فکر کی بات ہی نہیں رہی اس میں باقی. اب میں غور و فکر کیا کروں, یقیناً میں میرے نبی سے بہتر اس پہ کوئی غور و فکر کر ہی نہیں سکتا.
اور نبی نے جو صحابہ کو سکھایا, صحابہ سے بہتر قرآن پر غور و فکر میں نہیں کر سکتا. تو پھر غور و فکر اگر مجھے کہا جا رہا ہے کرو, تو اب بے معنی ہے جہاں دوسری طرف کہا جا رہا ہے اطاعت کرو. کیونکہ جب آپ آل عمران کی آیت نمبر 32, 132, نساء آیت نمبر 59, سورہ مائدہ آیت نمبر 92, انفال کی آیت نمبر 120, 46, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 33, سورہ تغابن کی آیت نمبر 12, یہ جب پوری آیتیں پڑھتے ہیں اس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ذکر ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں تو کتنا کلیئر ہے, آپ کے رب کی قسم ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65, آپ کے رب کی قسم, یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اے میرے نبی اپنا آخری فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. یعنی ہر معاملے میں جب تک آپ کی بات کو یہ لوگ اپنے لیے فائنل ججمنٹ نہ مان لیں, یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری نظر میں مسلمان ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی معاملے پر فیصلہ سنا دیں تو اس کو دل سے قبول کرنا بولے, زبردستی سے نہیں. دل سے جب تک قبول نہیں کرے ایمان والے نہیں ہیں بولے. تو پھر جب یہ سب کچھ بولا گیا تو پھر تدبر کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ تو اس میں خاص بات یہ ہے جہاں شرعی احکامات آئیں گے وہاں آپ کا تدبر نہیں چلے گا. بھائی اب ذبح کرے وقت جانور تڑپتا ہوا دکھ رہا, جھٹکا اس سے اچھا دکھ رہا, اب میں ذرا تدبر کرنے کو جا رہا ہوں اس کے اوپر. تیرا تدبر ایک پیسے کی اہمیت کا نہیں ہے, وہاں پہ کچرے کے ڈبے پہ پھینک دینا تیرے تدبر کو. وہاں پہ حکم کیا ہے؟ حلال غذا کھاؤ اور جانور کو ذبح کر کے کھاؤ. کلیئر ہے؟ ختم ہو گئی بات. نہیں, سور کے گوشت میں بھی کافی فائدے دکھ رہے ہیں مجھے, میں ذرا تدبر کروں گا اس کے اوپر. نہیں چلتا تیرا تدبر وہاں پہ. وہاں سیل ہے. کیا سیل ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور نبی کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول کا حکم کیا آ گیا؟ نہیں کھانا ہے تو بس نہیں کھانا ہے. حجاب کرو. میں ذرا تدبر کرنا چاہ رہی ہوں, حجاب آج کے دور میں صحیح رہے گا کیا؟ وہ حجاب کیا معنی میں بولے ہوں گے اس زمانے کے لیے؟ یا تدبر نہیں چلتا کچھ بھی. اطیع اللہ و اطیع الرسول, ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنو. نہیں, وہ تکبر ہے تو بولے وہ فلاں زمانے کے لیے بولے. تو ابو بکر نے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور صحابی تھے ان کا نام تھا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے تکبر نہیں ہے تو کیا تب بھی میں پہنوں کپڑا ٹخنے کے اوپر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے حکم کے بعد تیرا یہ پوچھنا خود تکبر ہے. بولے میرے حکم کے بعد پھر تکبر نہیں ہے, میں بول رہا ہوں اوپر کرو گا مطلب اوپر کرو گے بات. اب آ کے یہ پوچھنا کہ میرے کو وہ نہیں ہے, یہ خود تکبر ہے میرے حکم کے بعد پوچھنا. بولے اور تکبر کی ایک اور جو تعریف قرآن اور حدیث کی روشنی میں کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. ہمارے پاس تکبر عموماً جو ہے ہم کو جو سیکھ ملی بچپن سے, اکثر جو سیکھ ملی اس میں ہماری بھی کمی ہے. ہم کو تکبر کہا گیا تم اپنی اوقات سے زیادہ سوچ لینا, یہ ایک تکبر کی شکل ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے شرعی طور پہ یہ تکبر کی بہت چھوٹی شکل ہے. جب میں اپنے آپ کو اپنی اوقات سے زیادہ سمجھتا ہوں یہ تکبر کی بہت چھوٹی شریعت میں بول رہا ہوں میں, اگرچہ کہ وہ تکبر ہے لیکن شریعت کی روشنی میں یہ بہت چھوٹا تکبر ہے. قرآن حدیث میں جب تکبر کا ذکر آتا تو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے صحابہ, کیا پوچھے؟ جب قرآن میں اس کی آیتیں نازل ہو رہی تھی متکبرین سے اللہ نفرت کرتے بول کر, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ان آیتوں کی اور کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. دیکھیے غور سے سنیے الفاظ حدیث کے, رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. بولے جنت کی خوشبو نہیں سونگھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دوسرے احادیث سے پتا چلا کہ جنت کی خوشبو اتنی مہک والی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر 70 سال تک سفر کرو تو جتنی دور پہنچیں گے آپ پورے 70 سال کے بعد اتنی دور تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے آپ کو. تو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے کا مطلب جنت سے اتنی دور کر دیا جائے گا. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے, دیکھیے کیا الفاظ ہے, تکبر کے الفاظ ہے, رائی کے دانے کے برابر. صحابہ فوری بولے یا رسول اللہ ہم تو برباد ہو گئے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیوں برباد ہو گئے؟ اب صحابہ پلٹا کے بول رہے ہیں, دیکھیے کیا الفاظ ہے صحابہ کے, اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں ایسا کپڑا پہنو سارے مدینے میں ویسا کپڑا کوئی بھی نہ پہنے. بولے اپنے انا کی بات کر رہے تھے, ایسا کپڑا پہنو جو سارے مدینے میں کوئی نہیں پہنتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے معلوم؟ نہیں یہ تکبر نہیں ہے. بول رہے اگر اللہ نے تجھے نوازا ہے تو پہن اور شکر ادا کر. بول رہے یہ تکبر نہیں ہوتا. بول رہے دوسرے صحابی بولے اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا. بولے کیوں؟
بولے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میں ایسا کھانا گھر میں کھاؤں کہ پورے مدینے میں کوئی گھر والے ایسا کھانا نہیں کھاتے. بولے نہیں نہیں یہ تکبر نہیں ہے بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے صحابی بولے اے اللہ کے نبی میں تو پکا برباد ہو گیا. بولے کیوں؟ بولے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں ایسے جوتیاں پہنوں تو سارے مدینے میں کوئی بھی نہیں پہنتا. اللہ کے نبی صاحب فرما رہے پلٹا کر کے نہیں نہیں یہ بھی تکبر نہیں ہے. دیکھیے تینوں چیزوں کا تعلق خود کی انا پر تھا. میں کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایسا دکھنا چاہ رہا ہوں, میں اچھا کرنا چاہ رہا ہوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ تو کر اور شکر کر اللہ تعالیٰ کا. تو ایسا حسین اور جمیل بن, خوبصورت بن, دکھا لوگوں کے سامنے تیرے پاس جو نعمت اللہ تعالیٰ تجھ کو دیے, شکر گزاری کر اس کے بعد اس کے لیے. صحابہ جب یہ تینوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ تکبر نہیں ہے, حدیث کے الفاظ کیسے شروع ہوئے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اب تکبر جب صحابہ پوچھ رہے ہیں یہ تکبر ہے تو نبی بول رہے ہیں تکبر نہیں ہے. اب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پھر تکبر ہے کیا؟ کیا جواب آیا معلوم؟ تکبر یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جائے اور اسے وہ فوری عمل میں نہ لائے, بولے یہ تکبر ہے. بولے اگر یہ کیفیت کسی میں رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. بول رہے جہیز نہیں لینا ہے, یہ حکم ہے. جہیز کا تصور ہی نہیں ہے, حکم دینے کا کیا تصور ہی نہیں ہے. وہاں پہ مہر دینا ہے, حجاب کرنا ہے, یہ احکامات ہے. یہ حکم سننے کے بعد اگر انہیں فوراً اس کو عمل نہیں کرا تو یہ سمجھ جاؤ کہ اس کا یہ ہے تکبر جو برباد کر دے گا اس کو. تو میں جیسا آپ لوگوں کو بتایا کہ یقیناً یہ بھی تکبر ہے کہ دیکھیے میں اپنے آپ کو سب سے اچھا رکھنا اسلام میں یہ عیب نہیں ہے. یاد رکھ لو آپ لوگ, ہمارے پاس جب ڈیفینیشن غلط ہوتا عمل غلط ہوتا اس کے بعد جا کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سب سے اچھا رہوں, اسلام اس پہ ابھارا رہو بولا. لیکن آپ یہ سوچے کہ انہیں میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, میں اس سے اچھا ہوں. اب یہ تکبر ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو سب سے اچھا بنانے کو جا رہے ہیں, اسلام نے رکایا. گرا کے سامنے والے کو آپ اپنے آپ کو اچھا بولنے کو جا رہے ہیں, اس کو تکبر اور ریا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے؟ آپ اپنے آپ کو اچھا بولنا ہے تو شکر گزاری کی علامت ہے. اگر آپ کو اللہ نوازے اور وہ نوازش آپ استعمال کر کے نہیں بتا رہے تو یہ تکبر اور ریا ہے اسلام کی نظر میں. یہ ناشکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی. ہمارے دماغوں میں جو انڈین سب کانٹیننٹ میں جب اسلام کو ایک مغل بادشاہوں کے دور میں پھیلایا گیا تو جو بھی طریقے سے اس زمانے کے لوگ محنت کیے, واللہ عالم ان کی محنتیں کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ بعد والوں نے اس کے معنی اور مطلب غلط نکال لیے, کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ حالات کے حساب سے بعض چیزیں اس وقت کے لیے موزوں رہتی ہو تو استعمال ہو جاتی, اور بعد والے کیا کرتے ایک اس کو سلسلہ بنا کر جب جاری رکھتے تو جب جا کے مسائل کھڑے ہوتے. ہمارے دماغوں میں بچپن سے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ پیوند کا کپڑا پہننا, اپنے آپ کو بہت بھوکے رکھ کر چلنا, آپ اپنے آپ کو بہت ہی تھکی ہوئی حالت میں ظاہر کرنا, بہت خاموش مزاج رہنا, یہ تقوی کی علامت بتاتے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اب جب سوال آتا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کھاتے نہیں تھے, کچھ رکھتے نہیں تھے اپنے پاس, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل عمل تھا. ورنہ سورہ ودھا, آپ کو معلوم کرسچنس کا ایلیگیشن ہے وہ سورہ کے اندر ایک آیت کے اوپر, آپ سورہ ودھا پڑھتے الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اور کیا ہم نے نبی آپ کو امیر نہیں بنا دیا بول رہے اللہ تعالیٰ, غنی کر دیا نہ بول رہے اللہ تعالیٰ, آپ غریب تھے ہم آپ کو امیر کر دیا نہ بول رہے ہیں. تو کرسچنز بول رہے ہیں یہ آیت نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی تو تمہارے غریب تھے نا, انتقال کے پہلے یہودی کے پاس سے ادھار لیے تھے. تو ان کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی اعلیٰ شان ہے. اتنا اللہ نوازے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جتنا آتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم ہے میں نے نبی کو کبھی بھی نعمتیں اپنے گھر لے جاتے نہیں دیکھا جب تک کہ ان کو جو کچھ ملتا وہ غریبوں میں خیرات نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی ذاتی اعلیٰ صفت ہے, یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. لیکن شریعتاً کیا ہے؟ صحابہ عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, دھوپ کا ماحول تھا, اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے, ان کے اوپر نظر پڑی
تو دیکھا کہ گرم جو ہے ان کی چوکھٹ کے اوپر دروازے کی پیروں کو اس طریقے سے کرتے بیٹھے ہیں کیونکہ پیروں میں چپل نہیں ہے ان کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. بولے عبداللہ ابن جابر کیا ہوا, تیرے چپلیں کہاں ہیں؟ بولے اللہ کے رسول میرے پاس چپلیں نہیں ہیں. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے انتقال کے پہلے تو خوب چپلیں پہنے گا. بولے اور اس کے بعد یہ عالم بتاتے انتقال جب ہوا ان کا, جب روم فتح ہوا, فارس فتح ہو گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں, ان کے گھر کے ہر کمرے کے باہر ایک الگ چپل تھی ان کے پاس. تو اب ان میں تکبر تھا, ہر کمرے کے باہر ایک چپل رکھے ہوئے انہوں, یہ تکبر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ اے عمر یہ فلاں کچھ سامان ہے اس جگہ پہ ٹھہرو, ایک شخص گزرے گا اس کے حوالے کر دو. بولے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سامان لے گئے, واپس آ گئے سامان کو لے کے. بولے اللہ کے نبی کوئی بھی نہیں گزرے وہاں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں عمر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گئے. بولے یا رسول اللہ میں ٹھہر کر آیا جتنا ٹائم, بولے اس سے زیادہ ٹھہر گیا, کوئی بھی نہیں گزرے. بولے تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے کہ نہیں عمر گئے, کل واپس جاؤ. بولے جا کر وہیں ٹھہرو, وہی جگہ پر ٹھہرو, جب وہ گزرے سامان دے دو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اے اللہ کے نبی, بولتے کہ اے اللہ کے نبی ہاں ایک شخص گزرا. بولے سب سے قیمتی عرب نسل کے گھوڑے پر تھا, سب سے قیمتی عرب نسل کا گھوڑا. بولے تو آج کی بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز ایس کلاس سمجھ جانا آپ, 7 سیریز بی ایم ڈبلیو یا ایس کلاس میبیش مرسیڈیز, سب سے قیمتی عرب نسل کے گھوڑے پر سب سے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا. بولے تو آپ یوں سمجھو کہ ارمانی وغیرہ کے سوٹس 3000 4000 6000 8000 ڈالر کے وہ پہنا ہوا تھا, اور بڑا حشاش بشاش دکھنے میں, ایک رعبدار چہرہ. گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسی کو دیکھ کے کل ٹھہر گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ پوچھوں کہ اللہ کے نبی تو مستحق ہی نہیں دکھ رہا, لیکن میرے رسول کا حکم تھا, میں چپ ہو گیا. بولے چلے گئے. دوسرے دن وہاں رکے, جب وہ صحابی وہاں سے گزر رہے تھے سلام علیکم کے بعد رکا لیے, حوالے کر دیا جو سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے کرنے کے لیے بولے تھے. اس کے بعد وہ صحابی جب نکلنے کو تھے تو روک لیا عمر ابن خطاب نے. بولا اے اللہ کے بندے تو وہ نسل کے گھوڑے پر ہے جو مدینے کے لوگ ترس جاتے ہیں ایسا نسل کا گھوڑا لینے کے لیے, تو وہ لباس پہنا ہوا ہے کہ مدینے میں کوئی اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتا, پھر یہ خیرات لے رہا. تو وہ صحابی پلٹا کر بولے اے عمر ابن خطاب کل آپ یہ جو خیرات نہیں دیے اس کی وجہ سے میرے بیوی بچے گھر میں بھوکے سوئے. بولے کیا بول رہا ہوں پلٹا کے, یہ جو خیرات کل آپ مجھے نہیں دیے, میرے حوالے نہیں کیے, اس کی وجہ سے میرے بیوی اور میرے بچے کل گھر میں بھوکے سو گئے. بولے تو بولے پھر یہ حلیہ, بولے یہ حلیہ تو اس لیے رکھا ہوں تاکہ کافر مسلمان کو دیکھ کر سمجھے کہ مسلمان بڑا خوشحال ہے, اور میری جو کیفیت ہے یہ میرے اللہ کے بیچ میں. یہ صحابہ کی فکر تھی اسلام کے بارے میں کہ بھلے ہی بھوکے رہ جائیں لیکن جب دنیا کے بیچ میں نکلے, خاص طور پر جب غیر مسلمانوں کے بیچ میں نکلے تو پریزنٹیبل ہو کے نکلے. پان کے 4 جگہ دھبے لگے ہوئے, 3 جگہ سے سیون لگا ہوا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں نکلے. غیر مسلمان میں کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں غیر مسلمان ان سے ملنے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ جانتے جو لوگ آپ لوگوں میں سے الحمدللہ جس کو اللہ نے حج یا عمرہ نصیب کیا اور مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی آپ نے اگر زیارت کی ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو منبر رسول تھا اس میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں یہ اسٹیج سے لے کے وہ دیوار تک کا فاصلہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے آتے تھے, یہ منبر رسول تھا مسجد نبوی, اتنے فاصلے پر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے اور اطلاع ملتی کہ کچھ غیر مسلمان آپ سے ملنے آ رہے ہیں یا رسول اللہ, تو آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ان لوگوں کو صحابہ کو کہتے کہ ان لوگوں کو بٹھاؤ یہاں پر, گھر کے اندر جاتے ایک ایسا لباس پہن کر آتے کہ صحابہ کہتے ہیں یہ اتنا قیمتی تھا کہ اتنا قیمتی لباس سب سے امیر صحابی نے بھی کبھی بھی نہیں پہنا. وہ جو سادگی میں بیٹھتے تو مسلمان امت کے بیچ میں بیٹھتے, جب غیر مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت آتا, ان سے ملنے کا وقت آتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹیبل ہو جاتے تاکہ لوگ جا کر دین کا مذاق نہ کریں, یہ رسول دیکھو کیسا فقیر ہے ان کا, نعوذ باللہ. وہ سٹینڈرڈ کو جو مینٹین کرتے, ان کے لیے چونکانے والا سٹینڈرڈ رکھتے. وہ لوگ دیکھ کے سبحان اللہ کیا شاش بشاش لوگ ہیں. الحمدللہ جہاں سادگی دکھانا ہے تو الحمدللہ پھر زمین پر بھی بیٹھ گئے.
پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں رسول کون ہے. کئی بار لوگ آتے اور پوچھتے کہ اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. سبحان اللہ. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیات تھے. یہ پوری چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کا یہ پوری بات کرا کے لیے سائنس سے تعلق ہے بولنا چاہ رہا ہوں. تو ہوتا یہ کہ تدبر جب کرتے آپ، یہ وہ آیتیں جس پہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ تم تدبر کرو، کیونکہ میری قرآن تا قیامت معجزہ ہے. قیامت تک یہ اپنا معجزہ دکھائے گی. معجزہ دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیا والوں کو جا کے جب بتاؤ گے تو تم سوال کرنے کے موقف میں رہو گے کہ بتاؤ ہماری کتاب میں یہ بات 1400 سال پہلے کیسے آئی، جبکہ تم اب 1400 سال کے بعد اتنے تمام آلات وغیرہ کو نکال کے آج معلوم کر رہے ہیں. معجزے کا مطلب یہ خوبی ہے قرآن کی. اسی لیے تو کہا گیا قرآن تمام معجزوں کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب آپ صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو لگ بھگ 300 سے زیادہ معجزات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں. اب جو ضعیف حدیثیں ہیں، من گھڑت ہیں، وہ تو الگ ہے. صحیح احادیث کی روشنی میں لگ بھگ 300 معجزے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں معراج کا واقعہ بھی ہے، جس میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ بھی ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کو پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا معجزہ کہا اپنا. یہ میرا سب سے بڑا معجزہ ہے بولے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو نبی آتے اپنا معجزہ جو لے کے آتے اپنے ساتھ، جیسا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اپنے ہاتھ لگ جائے، مان لیجئے وہی عصا لگا جو پانی پر مارے اور پانی 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اب وہ عصا کو لے کر کعبے اور مدینے کے امام ٹھہر کے کوئی بھی پانی پہ مارے تو پانی جگہ سے ہلتا ہی نہیں. وہ عصا استعمال کر سکتا کوئی آج؟ تو وہ جو معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قم بِإِذْنِ اللہ بول کے مردوں کو بول رہے ہیں قبرستان پہ، اٹھ خبر کے اندر سے کھڑے ہو جا، اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں. مردہ خبر میں سے اٹھ کے ٹھہر کے بات کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے. ایک مادرزاد اندھا. مادرزاد اندھا مطلب ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے وقت ہی اندھا پیدا ہوا. آپ کو معلوم ہے سائنٹیفکلی آج بھی اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے. آپ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اس کو آنکھیں نہیں دے سکتے آج بھی سائنٹیفکلی. جس کو پہلے سے آنکھیں ہیں اس کی آنکھیں خراب ہوئی تو بیماریوں کے علاج ہو سکتے، لیکن کوئی اگر پیدائشی اندھا پیدا ہوا تو اس کے لیے آئی سائٹ نہیں دے سکتے آپ. تو جو مادرزاد اندھا، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے بسم اللہ کہہ کر اور اس کو آنکھیں آ جاتی. اچھا آج کوئی کر سکتا ہے معجزہ ریپیٹ؟ نوح علیہ السلام دعا کرے پوری دنیا کو ڈبا دیے، کوئی کر سکتا آج ایسی دعا؟ پیغمبروں کو جو معجزے ملے وہ ان کے استعمال کے لیے ان کے دور کے تھے. اس کو معجزوں کا معجزہ کیوں بولے؟ اس لیے بولے کہ یہ واحد معجزہ ہے. جب سے کائنات بنی جتنے انسان پیدا ہو گئے ان کے بیچ میں یہ واحد معجزہ ہے جو رسول کو دیا گیا، تو رسول اس سے معجزے کر کے دکھائے اور رسول کے بعد یہ معجزہ امت کے حوالے کیا گیا. جب تک قیامت نہیں آئے گی تم لوگ اس کو معجزہ بنا کے ثابت کرو، میں تمہارے ذریعے ثابت کروں گا یہ معجزے کو، بولے اللہ تعالیٰ. ہم وہ کام چھوڑ ڈالے. تو اس میں یہ جو آیتیں ہیں یہ سائنٹیفک آیتیں ہیں جس میں اللہ چاہ رہے ہیں کہ جو کلٹیویشن کر رہے ہیں، تم کبھی غور کرو کہ تمہاری اپنی زمین، تم حیدرآباد کی زمین میں جا کے دیکھ لو، تم ایک جگہ فارمنگ کرتے اس کو لگ کے بازو زمین رہی تھی، وہاں پہ تمہاری فارمنگ کام نہیں آتی. آخر ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ ایک جھاڑ پر سیب لگے ہوئے ہیں، ایک سیب میں توڑا اس کو کھایا تو اس کا مزہ الگ، بازو کے سیب کا مزہ الگ. ایک انگور کا گونچا لے لیا، ایک انگور اسی گونچے سے لیا تو اس کا مزہ الگ، بازو کے انگور کا مزہ الگ، جبکہ ایک ہی جھاڑ پہ، ایک ہی ڈگالے پہ، ایک ہی پانی سے سیندے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ بولے غور کرو میرے نشانیوں کے اندر. یہ پورے سائنٹیفک آیت ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا بولے معلوم ہے؟ میری کوئی بات تم لوگوں کو معلوم ہو تو فوراً دوسروں تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے بعد والے اس کو تم سے بہتر سمجھے. بولے کیوں بعد والے بہتر سمجھے؟ کیونکہ صحابہ کے دور میں یہ جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ آج آپ کو اور ہمارے حوالے اللہ کیے، یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ان کے حوالے نہیں تھا. یہ آیتیں آپ اور میں آج جس طرح بیٹھ کر سمجھ سکتے، صحابہ کے پاس اس زمانے میں ان آیتوں کو ہماری طرح سمجھنے کے لیے ریسورسز نہیں تھے. صحابہ لیکن ایمان میں اتنے بلند تھے،
ہم یہ ریسورسز کو لا کے اس کے بعد اس سے متاثر ہوتے. او واقعی ہماری قرآن, صحابہ کو نبی بول دیا تو متاثر ہونے کے لیے کافی تھا. ان لوگوں کو ان سب چیزوں کے ڈھکوسلوں کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمارے کو یہ سب ڈھکوسلوں کی ضرورت ہے. اور ہمارے دور کے جو کفار کو دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کر کے رکھے تاکہ تم تھوڑی محنت کرو, جاؤ اور بات کرو, پوچھو ان سے 1400 سال پہلے یہ کتاب میں کیسا آ گیا بھائی. تمہاری اپنی کتابیں گواہی دے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا. جو آدمی کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا وہ ویجیٹیشن کے بارے میں, کلٹیویشن کے بارے میں, فارمنگ کے بارے میں, جیولوجی کے بارے میں, جیوگرافی کے بارے میں, آپ کوئی سائیکالوجی کے بارے میں, فلسفی کے بارے میں, میتھمیٹکس کے بارے میں, ہر سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پرفیکشن سے بات ہو رہی. کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہمارے حوالے کیے کام کرنے کے لیے. تو یہ جو آیتیں ہیں یہ سائنٹیفک آیتیں, یہ پوری باتیں سمجھایا تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھے کہ ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. وہی بات ہے نا جو میں بار بار بول رہا ہوں جب سے ہم 3 دن سے جو لے رہے ہیں. ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ اصل کتاب جو قرآن اسلام کی اصل بنیاد ہے, ہم اس کو چھوڑ کے 1 کروڑ کتاباں پڑھتے. واقعی کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم. سوچا میرے بابا جائیداد کے پیپراں لکھے, میں وہ جائیداد کے پیپراں نہیں پڑھ کے وکیلاں جو ایسے کیسز میں پہلے کیا بولے تھے, وہ جج کیا بولا تھا, لیکن بابا لکھے تو پیپر ایک بار بھی نہیں پڑھا. قرآن میرے پاس رکھ کے میں قرآن کو پلٹ کے نہیں دیکھ رہا ہوں اور باقی کے پورے کتابوں سے اسلام سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. انہوں کیا لکھے اسلام پہ, انہوں کیا لکھے, ان کی شاعری میں انہوں کیا بولے, وہ ان کے جو کتابچے میں انہوں کیا بولے. ارے بھائی یہ کتاب کیا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, تیرے گھر میں نہیں ہے؟ آج تو ہر چیز آپ کو آج اویلیبل ہے اسمارٹ فون پہ, کوئی رکاوٹ نہیں. پڑھنے لکھنے نہیں آتا سوالا, کل تک یہ بھی بہانا تھا, نہیں بھائی میں اردو نہیں جانتا, اردو پڑھنے نہیں آتا میرے کو, اچھا نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, دیکھیے یہ حجتیں ہوتی ہیں ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کیا کرے, آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ دے ڈالے, تیرے کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, بغیر پڑھنے لکھنے آئے کہ تو اسمارٹ فون تو یوز کر رہا, واٹس ایپ یوز کر رہا, اس میں فارورڈ میسیجز, ریسیوڈ میسیجز, ایڈیٹنگ, مارفنگ, ہر چیز کر رہا. تو اس میں خالی اتنا تیرے کو کرنے نہیں آیا کہ یوٹیوب کے اوپر جا کے MP3 اردو قرآن, MP4 اردو قرآن اتنا ٹائپ نہیں کر لے سکتا. خالی اتنا ٹائپ کر لے کہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا, کچھ بھی پڑھ نہ کرے با, کان کو لگا کے گانے سن رہا نا, اس کے وجہ خالی ترجمہ سن, خالی ترجمہ سن. اتنی آسانی ہو گئی اب تو وہ بہانہ بھی نہیں دے سکتے میرے کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا. اردو میں نہیں آتا, تیلگو میں موجود ہے, تیلگو میں نہیں آتا, انگلش میں موجود ہے, انگلش میں نہیں آتا, تیرے کو صومالین میں موجود ہے, یوگانڈین میں موجود ہے, چائنیز میں موجود ہے, تیرے کو کون سی, کورین میں موجود ہے قرآن کا ٹرانسلیشن, اب تیرے کو کون سی زبان میں ہونا ہے. تو یہ بہانے چلے گئے. اب جڑیے, یہ قرآن کا نازل ہونے کا مہینہ ہے, پڑھنے لکھنے نہیں بھی آتا تو سنیے, خالی ترجمے سنیے بیٹھ کے, دیکھیے کیسا اثر ترجمہ اثر کرتا. ترجمہ تو انسان کرا, جب ترجمہ اتنا اثر کرتا تو اگر عربی آ جائے تو سوچو اب قرآن کی عربی کتنا اثر کر سکتی ہے ہمارے اوپر, ماشاءاللہ, کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ, سب سے اچھی اگر کوئی بات ہے تو اللہ کی کتاب ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہوا؟ یعنی تم لوگ جب محفلوں میں بیٹھو, تمہارے لیے سب سے اچھی کوئی بات ہے کرنے کی تو وہ اللہ کی کتاب ہے بات کرنے کے لیے, اس کے اوپر بات کرو بولے. اور زمین کو ہم نے ہموار کیا, دہاہا کے معنی انہوں نے ہموار کر دیا, ترجمہ نکالا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ, اور پہاڑوں کو بنایا زمین کا لنگر بطور سامان زیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی, اس دن یاد کرے گا انسان اپنا کیا دھرا. اللہ اکبر. پھر گھما کے آ گیا سبجیکٹ وہیں پہ. پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی, تامت الکبرا, بہت کبرا, بہت بڑی, تام آفت, جب بہت بڑی وہ مصیبت آئے گی, اس دن یاد کرے گا انسان اپنا کیا دھرا. میں کیا کر رہا تھا, رے کیا کرنا تھا, میں کیا کر رہا تھا, کیا کرنا تھا, کیا کر رہا تھا. یہ جملے ہوتے نا, میں کیوں نہیں کر لیا, میں کیوں نہیں کر لیا, رے بھائی وقت ملے خط. اور کھول کر سامنے کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے. چنانچہ جس نے نافرمانی کی, بغاوت کی, طغا کا ورڈ آیا وہاں پہ, سرکشی کی, اور سرکشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں سرکشی کس معنی میں لے رہے ہیں, اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو. جس نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو کا مطلب, اب آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں, آپ کے دماغ میں ہو سکتا کچھ کیلکولیشنز ہو سکتا آپ لوگ کسی سے سن کے اطمینان میں ہو گئے ہوں, میرے کو نہیں معلوم, لیکن ایک چیز آپ
خود محاسبہ کر لیجیے. یقیناً حق ایسی طاقت ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اگر بیان کرنے والا جب بیان کرے, چاہے میں کرو یا کوئی اور کرے, آپ کے دل میں وہ حق کی بات کو اس طرح ڈالتے کہ برابر کھٹکا دیتے رہتا انہیں, نہیں رے وہ صحیح تھی بات, انہیں بولا سو صحیح تھی رے, انہیں بولا سو صحیح تھی. تو ایک بار میں جو بات بول رہا ہوں کھول کر لو. آپ کے دماغ میں اگر یہ آ رہا کہ میں تو دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا, تو صرف اتنا محاسبہ کر لو 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم اللہ کے دین کی خدمت کو دیتے اور کتنا ٹائم اپنی روز کی زندگی کو پورا کرنے کو دیتے. آپ خود طے کر لو. اس کے بعد یہ کیوں خود طے کر لو بول رہا ہوں معلوم ہے, ایسا ہی ہوگا جب وہ آفت آ جائے گی تو اب کوئی آ کے سمجھانے والا نہیں بولا تو بولیں گا کیا کر رہا تھا, اس دن تو خود بولیں گا کاش کہ میں کچھ کر لیتا. اس دن تیرا خود کا اپنے سے سوال رہے گا میں کیوں نہیں کرا آخر یہ. اور اگر تب بھی نہیں سمجھے گا تو اب آئیں گا اللہ کی طرف سے سوال 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم دیتا تھا میرے دین کے لیے روز. تو خود محاسبہ. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, چنانچہ جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی, ترجیح دینا مطلب ٹو گیو پریورٹی, افضل بنانا. آپ کس چیز کو سب سے زیادہ فکر میں لے کے چل رہے ہیں زندگی میں, آپ کی پوری بھاگ دوڑ اس چیز کو ظاہر کر دیتی. آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھیں تو انہیں پوری اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیا ہوا ہے, اپنے میڈیکل پروفیشن کو دیا ہوا ہے. انجینئر کس کو دیا ہوا ہے, انجینئرنگ کے پروفیشن کو دیا ہوا ہے. وکیل کس کو دیا ہوا ہے, وکالت کے پروفیشن کو دیا ہوا ہے. آپ کس کو دیے ہوئے ہیں, آپ چونکہ پروفیشنل نہیں ہیں تو آپ اس چیز کو دیے جو آپ کا ذریعہ معاش ہے کمانے کا زندگی کے لیے. آپ ماننا نہیں چاہتے مگر وہ بات کو. دین کے لیے تو کوئی بھی نہیں کر رہا. دین کی ترجیح کا مطلب کیا ہوتا, آپ کے دماغ میں ابو بکر صدیق کا نام آیا تو انہوں تاجر تھے, یہ معلوم سب کو بزنس مین تھے, لیکن ان کو یاد اپن بزنس مین تھے بول کے کرتے, آج نہیں کرتے. دین کے نبی کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والے بول کے کرتے. عثمان غنی کا نام آیا تو بہت امیر تھے, بہت پیسے والے تھے بولتے, لیکن ان کی اصل ہمارے پاس پہچان کیا ہے, نبی کے صحابی تیسرے خلیفہ کی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا, داماد تھے, نبی کے بھائی تھے چچیرے, لیکن پہچان دین کی وجہ سے. صحابہ بزنس میں سکسسفل تھے, بہترین سکسسفل تھے. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کئی بار بولا اس کے پہلے بھی, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جو سامان تھا تجارت سے کمائے سو, جو وراثت میں بٹنے کے لیے لایا گیا, 7 اونٹوں کے اوپر سونا تھا خالی. ان کی 4 بیویاں تھے, بیویوں کو جائیداد میں 8واں حصہ ملتا. 8واں حصہ مطلب اگر 100 روپے ہے تو 8 روپے بیوی کو دینے کا رہتا. اگر 4 بیویاں ہیں تو وہ 8 روپے کو 4 سے ڈیوائڈ کرنا پڑتا, تو ہر ایک کو 2-2 روپے ملتے. اس حساب سے ان کو 4 بیویاں تھے, ہر بیوی کو سونا تو الگ ملا ہی ملا, 84,000 کیش دینار ملا ایک ایک بیوی کو. یعنی جب بانٹے 8ویں حصے کو 4 میں تو اتنا پیسہ تھا ان کا. اور عشرے مبشرہ کے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ان کی پہچان ہمارے پاس کس سے, دین سے. وہ لوگ ترجیح کس چیز کو دیے, دین کو دیے. ان کی پوری فکر دین تھی. آپ کی پوری ترجیح کیا ہو گئی, ہم وہ جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ بولیے, آپ جس نے ایک شعر میں کہا تھا مسلمانوں سے, جب ابھی آزادی نہیں ملی ہندوستان کو برٹش سے, جب ایک جملہ بولے تھے مسلمانوں کو ہوشیار کرے تھے وہ ٹائم پہ, یہ بولے تھے, ملا کو مل گئی ہند میں جو سجدے کی اجازت. ملا کو, ملا بولے تو یہ پورے مولویاں ہیں جتنے بھی یہ ٹیگ لگائے ہوئے ہیں, ہم مفتی, ہم فلاں 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 شیخ, حضرت, قبلہ, خطب, سب جتنے بھی ٹائٹلاں والے ہیں, ان سب کے بارے میں علامہ اقبال ایک بات بولے. ان لوگوں کو کیوں بولے, قوم کو تو پوچھ کے بھی نہیں دیکھے, انہوں نے بولے قوم تو اتنی جاہل ہے خالی ان کے پیچھے انداز جاتی, تو جس کے پیچھے جاتی پہلے ان کو بولوں گا بلکہ ان کو سمجھائے. ملا کو مل گئی ہند میں جو سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. کتنا گہرا شعر ہے. تم لوگوں کو خالی سجدوں کی اجازت مل گئی تو کیا سمجھے پورا اسلام آزاد ہے تمہارے سے, کچھ بھی اسلام کے حساب سے کر سکتے, سمجھے. کہاں پلٹ کے آ گئے حالات آج, دیکھ لیے. ملا کو مل گئی ہند میں جو سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. بولے تو یہ جو نوبت آئی کیوں آئی,
کیونکہ ہر مسلمان ہمارا یہ مطمئن تھا کہ میں تو دین کو ترجیح، میں حرام نہیں کماتا، میں حلال کرتا ہوں، میں گناہ کبیرہ نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لو بھائی بس ہے، 5 وقت کی نماز زیادہ رکھو بھائی، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو تم. یہ مزاج بنا کے چل رہے تھے. اور اچانک جب وہ گھڑی آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنا وقت لگائے میرے دین کے لیے تم لوگ. میرا دین مذاق بنایا جا رہا تھا، میرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی کرنا چاہ رہا تھا دشمن بیٹھ کے. تم لوگ کیا کر رہے تھے وہ ٹائم پہ؟ تم لوگ تھے نا، کلمہ پڑھنے والے تھے، عید منانے والے تھے، خوشیاں جو ہے پورے عیدین کی منانے والے تھے، 1000 بدعتیں انوینٹ کر لیے تھے. پھر بکواس کے جو چیزیں الگ تھی، ہیپی برتھ ڈے والی، پھر مانجھے سانچا کے سب کرتے تھے، بڑے بڑے ولیمے کرے، عیاشی کرے. تمہارے عورتوں کا بھی حجاب. اچھا بڑے مزے کی چیز معلوم، اب افطار پارٹیاں چلتے دیکھو آپ، رمضان کے مہینے میں یہ پورے مل کے جو ہے نا قرآن پڑھتے گھر میں. اب شام میں افطار پارٹی. اب افطار پارٹی کیسی ہوتی معلوم ہے؟ خاندان انوائٹڈ رہتا، خالی بھائی کو بلا لیتے، چاچا ماما، وہ پورے خاندان آتا خالی. تو اب افطار پارٹی دن تمام انہوں قرآن کی تلاوت کرے. وہ ظہر کے بعد سے افطار کی تلن بھلن شروع ہوئی ان کی، پھر اب تراوی، پھر اس کے بعد قرآن لے کے بڑھ جاتے ہیں انہوں. لیکن جب گھر میں دعوت ہوئی، ان کا پورا حجاب نکل گیا، پورے میک اپ میں تھے انہوں، اور وہ بے شرم شوہر باوا بیٹیوں کا، وہ بھائی بہنوں کا، یہ اللہ رحم کرے ان کے لیے تو جو بدترین الفاظ ہے وہ نکلتے منہ سے. اور وہ بے شرموں کو ذرے بھی شرم نہیں ہے، ٹھیٹی ٹھاٹا ہے. رمضان کا افطار ہو رہا، پوری دعوت ہو رہی، قرآن کے احکامات کو توڑ کے دعوت ہو رہی، اور رمضان کی دعوت ہو رہی. افطار کرائے ہوئے، افطار کرائے ہوئے. دین آزاد نہیں ہے، ہم دین کو ترجیح دیے ہی نہیں کبھی بھی. یہ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں. پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی، اس دن یاد کرے گا انسان اپنا کیا دھرا. اب یاد کریں گا وہ افطار پارٹی کرا، میں حجاب پورا نہیں کرا. اب بولیں گا میری ماں اور میری بہن کو میں کیوں نے بتایا اسلام کی اہمیت کیا ہے. اب بولیں گا میں کاش میرے ماں باپ کو سمجھا لیتا کہ اسلام کتنا اہم ہے میرے لیے، آج ان کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب یاد کرے گا انسان اپنا سارا کیا دھرا، اور کھول کر سامنے کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے. چنانچہ جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، نافرمانی کی اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تو دنیا کو ترجیح دیا نا، یہ دنیا والوں کو خوش کرانا. تو تیری بیوی کو ان کو اب چھڑ جاتی بھائی نا، تو دعوت کا پورا ماحول خراب کر دیتی بھائی، اس لیے خاموش ہو گیا نا. انہیں اللہ کا حکم بھی توڑی تو، جبکہ تیرے حوالے کی گئی تھی، انہیں تیری اولاد کر رہی تھی نافرمانی، تو خود ان کو میک اپوں کے سامان لا کے دیا، تو خود ان کے ہاتھ میں زنا کے اڈوں کو پہنچنے تک کی چیزیں لا کے دیا، وہ اسمارٹ فون کی شکل میں تو خود مہیا کرا ان کو. تو جب وہ لوگ اتر گئے وہ سب چیزوں کے اوپر، جب جہنم کو دیکھیں گا تب اس کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، یہی ان کا ٹھکانہ ہے. کیونکہ یہ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیے تھے. دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا ایک اور معنی کیا ہے؟ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح آپ رہنا کہ اب جان دو بھائی، اس کو بولے تو انہیں کیا سوچتا کہ میرے بارے میں کیا بولتا، کہ اب ٹھیک ہے بھائی. کیسا دکھتا معلوم ہے؟ بعض وقت دعوتیں ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے، شادیوں کے، اس کے باجا بجرا آوارہ ناچ چل رہا، اس میں پوری شیروانی پہن کے، سر پہ ٹوپی پہن کے، ایک بڈھا داڑھی والا بھی وہیں ٹھہرا. تیرے کو شرم نہیں آتی؟ تو خبر میں پارا پہنچ گیا نارے تیرے، اب تیری کمر آدھی اتر گئی خبر کے اندر. یہ حلیہ اتنا اسلام کا دال لے کے ہے، تو تیرے سامنے اتنی آوارہ گردی تیری نسل کر رہی. تیرے کو پوچھ ہے رے میرے بھائی، تیرے سے پوچھا جانے والا ہے کیا دے کے آیا نسل کو تو؟ یہ نہیں ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا، تو اور کیا ہوتا؟ اسی کو بولتے دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا. یہ کیا ہے ٹھکانہ پر؟ اچھا میں کوئی نیوز پیپر کے کٹنگز لا کے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کی ایک کتاب سے سنا رہا ہوں. اللہ بول رہے سن لو، وہ دن جب آئیں گا تب یاد کریں گے تم لوگ کون کیا کر رہے تھے. اور جب جہنم لائی جائے گی تمہارے سامنے، وہ تو ہے تمہارا ٹھکانہ، کیونکہ تم آئے اس قابل بنا کے اپنے آپ کو. اللہ اکبر. لیکن جو کوئی ڈرا پیشی سے اپنے رب کے حضور، اور روکا اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے،
لیکن جو ڈرا میرے سے کہ اللہ کے سامنے میرے کو حاضر ہونا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ میرے ریسپانسبلٹیز کے بارے میں پوچھنے والے ہیں, خالی میری حد تک نہیں پوچھنے والے ہیں. پوچھا جائے گا تو جس گھر میں رہتا تھا اس گھر میں تیرے ساتھ ایک ماں رہتی تھی, تیری ایک بہن رہتی تھی, تیرا ایک باپ رہتا تھا, تیرے بھائی رہتے تھے, تیری بیوی, تیرے بیٹے رہتے تھے, بیٹیاں رہتے تھے, تیرے اور رشتہ دار رہتے تھے, یا یہ جتنوں کے ساتھ تو رہتا تھا ان کے حقوق ادا کرا, ان تک پہنچایا میری کتاب, ان کو سمجھایا میرے احکامات, کبھی بیٹھ کے ان سے بات کیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, کبھی ظاہر کرا کراہیت. کل پڑھے صحابہ کو کیا نعمت سے نوازوں, بولے اللہ تعالیٰ میں ان کے دلوں میں ایمان کی زینت بھر دیا تھا. بولے ایمان کی زینت بھر دینے سے کیا ہوا, بولے یہ لوگ کراہیت, سورہ حجرات کی آیت نمبر 7, اس کا نتیجہ کیا ہوا, ایمان کی دولت بھر دینے سے ان کے دل میں ہر گناہ سے کراہیت ہوتی, چاہے وہ کوئی بھی کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ان کا بیٹا ایمان لایا, عبد الرحمن بن ابو بکر غالباً, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بولا کہ اے بابا احد کے میدان میں آپ کی گردن میرے تلوار کی زد میں آ گئی تھی, بولا چلا دینے والا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا بولا, بیٹا میدان احد میں آپ کی گردن بابا میرے تلوار کی زد میں تھی, چلا دینے والا تھا, باپ ہے بلکہ رک گیا. بولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلٹا کر بولے اللہ کی قسم اگر تیری جگہ میں رہتا تو مار دیتا تھا. بولے کیونکہ ہمارے رشتوں کی بنیاد اللہ ہے, للہ رب العالمین, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی. کہیے میرے نبی ان لوگوں سے, سورہ انعام کی آیت نمبر 162, 163, 164, کہیے میرے نبی ان سے میری نماز, میری قربانی, میری پوری زندگی, میری موت کا مقصد صرف اللہ رب العالمین ہے. تو پوچھا جائیں گا اللہ تعالیٰ پر ہے, لیکن جو کوئی ڈرا اس بات سے کہ میرے کو اللہ کو جا کے جواب دینا ہے, میرے اللہ پوچھیں گے کیا تو تیری ماں کو بتایا تھا اسلام کیا ہے, کم سے کم اس موقف میں اللہ میں سمجھاتا تھا, نہیں مانتے تھے. میرے بھائی کو بھی میرا مذاق اڑاتے تھے, اللہ تو بچ گیا, تو اس دن بچ گیا, تو اب اس دن تیرے کو عزت ملنے والی ہے, اور عزت دینے والا کون ہے اب, اللہ اکبر. تو تھوڑی سی تیری عزت جاتی کچھ لوگوں کے سامنے تیرے, اس کی وجہ سے رب کو ناراض کر لیا تھا, اور رب کس کے سامنے عزت دینے والے, پوری کائنات ٹھہری رہیں گی جس وقت تیرے کو عزت دی جائیں گے وہاں پہ. اتنے تو موقف میں کہ میں بولا اللہ نہیں سنے, میں بولی تھی اللہ, میں سمجھا ہی میرے اللہ کے حجاب کتنا ہے, میں نہیں سمجھے وہ لوگ اللہ, لیکن یہ بھی نہیں کر کے جائیں گے واپس, تو خود بھی نہیں کریں گے تو اب اس کے بعد, اللہ اکبر. تو بے شک جنت ہی ہے اس کا ٹھکانہ, کس کا ٹھکانہ, لیکن جو کوئی ڈرا پیشی سے مطلب حاضر ہونے سے اپنے رب کے حضور, اور روکا اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. پوچھتے ہیں لوگ آپ سے اے میرے نبی کہ قیامت کب آئے گی, ان سے کہو اس کے ذکر سے آپ کو کیا لینا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, اب اپنے گھر میں نہیں, وہ 2020 میں آ جاتی کہتے نا, 23 میں آتی کہتے نا, ارے 23 میں آتی ہوں گی, 3000 میں آتی ہوں گی, قیامت آنے والی ہے, یہ پکی بات ہے. تو قیامت آنے سے پہلے تیری کیا تیاری کرا, وہ بول. کب آتی, کیسا آتی, کہاں آتی, کہاں سے شروع ہوتی, اس دن میں کون سے کپڑے پہن کے رہوں, کون سا عطر لگاؤں, وہ کہیں کو رے. تو جتنی زندگی بچی ہوئی ہے اس کے اندر کیا کر لیا وہ بول. وہی بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں, یہ آپ کو پوچھ رہے نا اے نبی قیامت کب آئے گی, ان سے پوچھو, ان کو بولو میرے کو اس سے کیا مطلب کہ قیامت کب آئے گی. نبی کو بولو, بول رہے جواب کفار کو بولو اے میرے نبی میرے کو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سروکار ہے قیامت کب آنے سے, کیا اتنا کافی نہیں ہے میرا بولنا کہ قیامت آئے گی. پوچھتے ہیں لوگ کہ قیامت کے بارے میں کہ کب واقع ہوگی, کیا سروکار تمہیں اس کے ذکر سے, تیرے رب کے پاس ہے قیامت کے انتہا کا علم. بول دیجئے ان کو کہ ایگزیکٹ کب آنے والی ہے قیامت, یہ صرف میرے رب کو معلوم ہے اور کسی کو بھی نہیں معلوم. تم تو بس اے میرے نبی ان کو خبردار کرنے والے ہو, آپ کا کام ان کو صرف وارننگ دینا ہے, وہ ایگزیکٹ ٹائم گھڑی ملا کے الارم سیٹ کر کے دینا نہیں ہے کسی کو بھی. آپ کا کام کیا ہے, ایک بڑی خبر پہنچا دینا ہے کہ دیکھو بھائی یہ ہونے والا ہے, تیار ہو جاؤ. ان کو جو ڈرتے ہیں قیامت سے انہیں ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے قیامت کو کہ نہیں رہے تھے وہ دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح. اللہ اکبر.
60 سال 100 سال 200 سال زندہ رہنے کے بعد ان کو کیسا لگیں گا؟ بس ایک آدھ رات یا ایک آدھ دن گزار کے آئے. دیکھیے انسان کی میموری کے بارے میں ایک سائیکولوجیکل سٹیٹمنٹ ہے, ہیومن میموریز آر شارٹ بولتے ہیں. انسان کی یادداشتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو ماں مرنے کے بعد انہیں کوئی دوسرا کام ہی نہیں کرتا, اماں کو خبر کو چپک کے بڑھ جاتا, بھول جاتا, تھوڑے دنوں کے بعد لگ جاتا اپنی زندگی میں, یاد آئی تو پھر تھوڑا غمگین ہو جاتا, پھر لگ جاتا اپنے خوشیوں میں. تھوڑا شروع کے دن پہلا دن غم زیادہ, تھوڑا کم, پھر اس کے بعد انہیں اپنی دنیا میں لگ جاتا. پھر انہیں بڈھا ہوتا, اس کو بچے ہو جاتے, بچوں کو پوتروں کو نواسوں کو سناتے کہ ہمارے امی ایک بار ایسا کرے تھے, اتنے پہ رہ جاتا. سو ہیومن میموریز آر ویری شارٹ. آپ اپنی زندگی کو ذرا تھوڑی دیر سوچیے ایسی بیٹھ کے, آپ کے بچپن سے لے کے ابھی تک 20 سال 25 سال آپ ایک جھلک میں آپ کاؤنٹ کر سکتے. ایسا دکھ رہا بھائی کل کی بات ہے. کتنے بار بولتے ہیں ہم لوگ یہ بات کو. میدان محشر میں جب وہ ہولناکی کو دیکھیں گے 60 سال 100 سال کی زندگی ایسی لگیں گی ایک آدھ شام یا ایک آدھ صبح گزار کے آئے. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی آخری آیتوں میں بھی کرے. آج جب آیت نمبر 108 سے لے کے 114 تک پڑھتے ہیں سورہ مومنون, تو اس میں بھی یہی بولے, جب ان سے پوچھوں گا میں اچھا بتاؤ کتنا وقت گزار کے آئے, تو یہ بولیں گے کہ دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ حصہ گزار کے آئے. اللہ. اور اب جو زندگی آنے والی ہے وہاں پہ وہ کتنی ہے, کیسی مثال دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. سمندر کا پانی بولے, سمندر بولے تو 7 سمندر ہے زمین کے اوپر برابر. کتنا ہوگا سمندر کا پانی؟ زمین سے زیادہ ہے, 2/3 سمندر. سمندر کتنا گہرا ہے وہ آج تک ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, میں باپلا بیٹھے جب سے 3 دن سے سائنس کو کیا کیا نہیں معلوم بولتے جا رہا ہوں, اور دکھنے کو کتنے آسان چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو معلوم رہنا چاہیے تھا. شیخی خوری کے باتیں کتنے بڑے بڑے, اللہ ہی سے نہیں ہے بول رہے نعوذ باللہ. کمبختوں کو خود کی زمین پہ کیا ہے کیا نہیں ہے پورا نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. تو جو پانی کی تہ ہے وہ نہیں معلوم ان لوگوں کو. پیسیفک اوشن, اٹلانٹک اوشن کی جو پوری ڈپتھ ہے اندر آخری تہ ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے, آج تک جا ہی نہیں سک رہے وہاں تک, اتنی پوری سائنس ایڈوانس رکھ لے کے بھی. یہ پورا پانی سمندروں کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ پورا پانی میں ایک سوئی ڈباؤ بولے. سوئی آتی نا, تاگا, سوئی ڈباؤ بولے, نکالو سوئی کو بولے. کتنا پانی لگ کے نکلا سمندر میں سے؟ کتنا پانی کم ہوا؟ کم ہو گیا پانی, پانی کی قلت ہو گئی, سو کیا سمندر. یہ جو سوئی کو پانی لگ کے آیا, اے انسان یہ تیری زندگی ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے بولے. اس کے لیے تو اتنی بڑی چیز سے کمپرومائز کر لے رہا. یہ زندگی جو کسی صورت ختم ہو جانے والی ہے تیرے پاس, اس کے مزوں کے لیے تو اتنی وہ زندگی ہے اس کے بعد کی کا مطلب تو یا تو ادھر جنت میں رہیں گا یا جہنم میں رہیں گا. وہ لینے کو تیار ہو جا رہا تو. اللہ اکبر. سورہ نازیات ختم ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد ہے سورہ عبسہ. سورہ عبسہ ہے سورہ نمبر 80, سورہ نمبر 80 ہے قرآن کا. عبسہ و تولا, عربی میں تولو یہ لفظ جب آتا اس کو بولتے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی میرے کو آپ بات کر رہے ہیں, عمران بھائی بولے, پلٹ گیا میں ادھر, یا آپ میرے سے بات کر رہے ہیں میں ان کی طرف پلٹ گیا. ایزی لے لیا آپ کو. اردو زبان میں عام طور پہ بتا رہے ایزی مار رہا بھائی نے بول کے, انجان مار رہا بھائی چھوڑو اس کو بولتے نا. ایسا پلٹ جانے کو بولتے ہیں, بے رخی اختیار کر لینا, پرواہی نہیں کرنا اس کی. اس کو عربی زبان میں تولا بولتے. تو عبسہ و تولا, ترش رو ہوا اور بے رخی برتی. یہ واقعہ ہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ نابینا صحابی تھے. اور اس وقت ہوا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی کہ جو غیر مسلمان ہیں, کفار مکہ ہیں, یہ لوگ ایمان لا لیں, اسلام قبول کر لیں. اور اس میں سے جو اکابر کفار ہوا کرتے تھے, مان لیجئے کہ آپ کی میری بھی آج تڑپ ہوگی بھائی, اگر امبانی اسلام قبول کر لیا تو, امیتابھ بچن کر لیا تو, وراٹ کوہلی کر لیا تو, کیونکہ بڑے نام ہیں, ان کی فین فالوئنگ ہے بہت بڑی, رونالڈو کر لیا تو یہ بڑے بڑے نام جو ہیوی ویٹس ہوتے, آپ چاہتے کہ اگر کتنا اچھا رہتا. تو ایسا ہی ایک مکے کا ایک ہیوی ویٹ تھا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو کر رہے تھے. اور اس دوران ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سوال لے کر پہنچے. اب لازم ہے چونکہ وہ نابینا تھے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کرتے کھڑے ہوئے ہیں. بس پہنچے, ایک بہت
محبت اور اخلاص سے وہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر لیں، اور اچانک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام کر رہے تھے وہ ہیوی ویٹ مکے کے کافر پر اس بیچ میں انٹرپٹ کر کے بیچ میں اچانک بول کے سوال کر دیے. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تھوڑا گراں گزرا وہ سوال کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سمجھیے کہ ناپسند کرے، تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اریٹیشن ہوا کہ بھائی میں اس کو دعوت کا کام کر رہا ہوں، یہ ٹائم پہ انہوں یہ سوال کر دیے کیا، کہ تھوڑا سا اریٹیشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اپنے چہرے پہ تھوڑا جس کو بولتے ہیں اب ناراضگی کی کیفیت آپ کے چہرے پہ محسوس ہونے لگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہ اگنور کرے، وہ تولا، انہوں سوال کرے بھی تو ان کو چھوڑ کے پھر وہ کفار کے ساتھ لگ گئے، کافر کے ساتھ لگ گئے. اور جو کافر تھا تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن تو ضرور رہا تھا. دیکھو آپ، یہ آیت ایک اور بات کی طرف توجہ دلاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو انہوں اپنے نابینا صحابی پہ توجہ دیتے اور کافر سے انجان ہو جاتے. اب یہ کیونکہ پورا سورہ ہی نازل اس وجہ سے ہوا یہاں پہ کیونکہ وہ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سن رہا تھا انہیں بس سن رہا تھا. اب ٹھیک ہے بات کرو بھائی، اب آپ بول رہے تو سن لیتا ہوں بول کے. لیکن جو ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے وہ بہت خالص دل سے اللہ کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے آئے تھے. سمجھ رہے؟ بظاہر تو سن رہا تھا کافر، لیکن دل کا اس کا ارادہ کیسا تھا، اور ٹھیک ہے بھائی اب تھوڑی دیر انہوں بول لینے دو ان کو. لیکن صحابی جو ہے وہ تو سچے دل سے سیکھنے آئے تھے اسلام. اور یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیسی شان ہے، کیسا اللہ کا جو ہے انداز ہے. دیکھو آپ تربیت کرنے کا ہم سب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارک جو سب سے محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو، ان سے بھی اگر کہیں ایسی غلطی ہوئی جو آنے والی نسلوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تربیت کر کے قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو وہ غلطی موجود رکھا کر پڑھائے. دیکھو یہ میرے نبی بھی کرے تو میں ان کو یہ تربیت کر دیا تھا، یعنی نبی کی جس چیز پہ تربیت کر رہا تو تم تو کوئی گنتی کی نہیں ہے اس کے بعد. تو یہ ہمارے سب کے لیے سبق ہے اس میں بہت بڑا. ترش رو ہوئے اور بے رخی برتی اس بات پر کہ آیا ان کے پاس وہ نابینا، اور کیا خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا. وہ پاکیزگی حاصل کرتا مطلب آپ جس کو سمجھا رہے ہیں بنسبت اس کے وہ بیچارہ خالص نیت سے آتا ہے میرے نبی. اگر آپ اس کو جواب دیتے تو جتنا ٹائم مانگ رہے ہیں اس کے بجائے وہ مخلص آدمی کو دے دیتے تو بہتر تھا آپ کے لیے. یا نصیحت سنتا تو نفع پہنچاتی اس کو تمہاری نصیحت، لیکن جو کوئی بے پرواہی برتتا ہے تو تم اس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہو. اے میرے نبی وہ تو آپ سے بے پرواہ ہے وہ کافر، مگر آپ توجہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور جو آپ سے جو محبت کر کے سیکھنے آ رہا آپ اس سے بے پرواہی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیسی اللہ کی طرف سے نصیحت ہو رہی دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حالانکہ نہیں ہے تم پر ذمہ داری اس کی کہ نہیں سدھرتا وہ. اے میرے نبی آپ پہ تھوڑی ذمہ داری رکھا کہ اگر وہ کافر ایمان نہیں لایا تو آپ پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے اس میں بہت بڑا سبق دیا جا رہا، جو آپ کی بات نہیں سنا اس پہ تو ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو آپ سے سیکھنا چاہ رہا اور اگر آپ اس سے انجان مارے تو اب آپ سے پوچھوں گی اس کے بارے میں. اللہ اکبر. حالانکہ نہیں ہے تم پہ ذمہ داری اس کی کہ نہیں سدھرتا وہ، لیکن جو شخص آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈر رہا ہے اللہ سے تو تم اس سے بے رخی برتتے ہو. ہرگز نہیں، بے شک قرآن تو سراپا نصیحت ہے، سو جو چاہے قبول کرے اس کی نصیحت کو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا بولے، یہ تو قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، اب تمہارے اختیار میں دی جائے، مت قبول کرو، خالی پڑھ کے رکھ دو، نہ رکھو خالی نصیحت نہ کھولو کچھ بھی، پھر ویسی سو جاؤ جیسے تھے پرانے. قرآن تو نصیحت ہے، سراپا نصیحت ہے. ہرگز نہیں، بے شک قرآن تو سراپا نصیحت ہے. کلا انہا تذکیرتا، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے تم سب کے لیے، سو جو چاہے قبول کرے اسے. لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم ہیں. اب دیکھیے قرآن کی اہمیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ. تم لوگ یہ قرآن کو ایزی مت لو، مذاق مت بنا لو اس قرآن کا، اس کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو. لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں، صحیفہ کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ مصحف یا صحیفہ جس کو بولتے ہیں، جو بھی چیز ایسا دو بائنڈنگ کے بیچ میں رکھ دی جاتی ہے نا، یہ بائنڈنگ ہے نا، یہ بائنڈنگ ہے. ایسا دو اپنی جو بھی بکس رہتے، بکس کے کورز رہتے نا، جو یہ پورا صحیفہ ہے، یہ اس کی بائنڈنگ ہے، یہ صحیفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم ہے. مکرم کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ جس کی
انتہا سے زیادہ عزت ہے. ایسی جگہوں پر لکھا ہوا ہے جس کی بہت عزت, بہت اونچائی کے مقام پر لکھا ہوا ہے, بلند مرتبے ہیں, پاکیزہ ہیں, ہاتھوں میں ہیں ایسے کاتبوں کے جو معزز ہیں, نیکوکار ہیں. ابھی جیسا ہم لوگ سورہ نازیات میں دیکھے کہ الگ الگ کام کے لیے اللہ تعالیٰ الگ الگ فرشتوں کو پیدا کرے, تو ہم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین اور علماء بتائے کہ فرشتے خود بہت پاک ہوتے, ان سے کوئی ناپاکی سرزدی نہیں ہوتی, معصوم ہوتے, کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نفس نام کی کوئی چیز ہی نہیں رکھے. جو اللہ کا حکم ہے, اگر اللہ نے حکم دیا ہے سجدے میں رہو تو 10,000 کروڑ سال بھی گزر جائے تو سجدہ ہی کر رہا ہوگا, رکوع میں رہو تو رکوع میں ہے. لیکن اس کے باوجود علماء بتاتے ہیں یہ جو ذکر آیا یہاں پہ, یہ مخصوص فرشتے, اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی اور خالص ترین فرشتے بتائیں جو قرآن کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں, قرآن کو پکڑ کے اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں, اس کے جو حفاظت کے لیے معمر کر دیے گئے عرش کے قریب اللہ تعالیٰ کے. آپ اندازہ کرو یہ قرآن آپ کی میرے گھروں میں پہنچ گئی اور ہم اس کے ساتھ کیسی لاپرواہی برت رہے ہیں آج. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس سے نصیحت لو, یہ کہاں پہ اس کی کیسی عزت ہونی چاہیے اور تم لوگ کیا کر رہے ہیں سوچو. لکھا ہوا ہے ایسے صحیفوں میں جو مکرم ہے, بلند مرتبہ ہے, پاکیزہ ہے, ہاتھوں میں ہے ایسے کاتبوں کے لکھنے والوں کے جو معزز ہیں. اب جس کی اللہ خود عزت کی گارنٹی دے دے, اب اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ بول رہے ہیں وہ بڑے عزت والے فرشتے ہیں, نیکوکار ہیں, بہت نیک ہیں. ہلاک ہو انسان کس قدر ناشکرا ہے وہ, اللہ اکبر. قتل الانسان ما اکفرہ, قتل الانسان, عربی زبان میں قتل کو بولتے نا, اپن کسی کو جب بولتے نا لعنت ہے تیرے اوپر, اردو میں بول کے اللہ غارت کرے تیرے کو بولتے تھے, کیا غارت کر دے تیرے کو تو برباد ہو جائے, تیرے کو کبھی کوئی فائدہ ہی نہ پہنچے. یہ اس قسم کی جو بددعا دیتے ہیں, عربی زبان میں خاص طور پہ قرآن میں قتلہ کا لفظ استعمال کرتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے. جیسا آپ سورہ زاریات کی آیت نمبر 10 یا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 پڑھیں گے تو قتل الخراسون بولے اس میں, برباد ہو جائے وہ شخص جو میرے دین کے بارے میں بغیر کوئی ثبوت کے بات کرتا ہے, بولے برباد ہو جائے وہ شخص بولے. کیونکہ ہمارے پاس بہت کامن ہے, قرآن میں اللہ بولے, آسانی سے بولتا تھا قرآن میں اللہ بولے, اور سورہ انعام کی آیت نمبر 92-93 کیا ہے, اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جو کہے کہ اللہ نے کہا ہے جبکہ اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا, لعنت ہے اس کے اوپر بولے. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھو کیا بول رہے ہیں, ہلاک ہو, قتل الانسان, برباد ہو جائے وہ انسان, کون سا, ما اکفرہ, جس نے میری ناشکری کی, وہ اکفرہ, جس نے میرے ساتھ کفر کیا, نافرمانی کی, میرا انکار کیا, ناشکراپن کیا. یہ اس میں دیکھیے اب پھر کیا ہو گیا, دو مسئلے ہو گئے. دیکھو ایک تو وہ ہے جس تک یہ کتاب کبھی دعوت کے طور پہ پہنچی نہیں, انہیں پیدا ہی ایک ایسے گھر میں ہوا. امیجن کرو بھائی, امیزون کے جنگل میں کوئی پیدا ہو گیا, انہیں کبھی زندگی میں قرآن نہیں سنا, اس کو کون پہنچایا, قرآن نہیں پہنچایا, انہیں وہیں پیدا ہوا وہیں بڑا ہو گیا. انہیں بھی کافر ہی چھے کیونکہ اللہ پہ تو ایمان نہیں لایا. ہمارے گھروں میں, اور ہم کیا کریں اس کے ساتھ, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ناشکراپن کیا. یہ نعمت, اچھا آیتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کہاں کر رہے ہیں, دیکھو آپ پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے, کن کے ہاتھوں میں ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کتاب کا کیسے مرتبے والوں کے پاس ہے. یہ کتاب میرے بندوں میں تمہارے حوالے کرا, اور تم لوگ کیا کر رہے ہیں میری یہ کتاب کے ساتھ. 60 سال 80 سال کی زندگی نکل گئی. اس سے پوچھو آپ, اس کے گھر میں ایجوکیٹڈ بعض مسلمانہ, سیکولر مسلمانہ, گھر میں ایک لائبریری رہتی اس کے, وہ کتاب یہ کتاب ساری کتابیں رہتی. 60 سال 80 سال مسلمان زندگی گزارا, لیکن زندگی میں کبھی ایک مرتبہ قرآن کو کھول کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرا. قتل ہو جائیں, برباد ہو جائیں وہ ناشکرے لوگ, بول رہے اللہ تعالیٰ. ہلاک ہو انسان کس قدر ناشکرا ہے وہ, کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے اسے. اللہ اکبر. اوقات یاد دلا رہے ہیں, ارے تو میرا ناشکرا ہو رہا, میں پیدا کرا, میری زمین پہ ہے, میرے پیدا کیے ہوئے رزق کو کھا رہا, میں تیرے پاس دولت پہنچا رہا ہوں, تیرے سکون کا پورا سامان میری طرف سے آ رہا, تیرے پوری ہر چیز کی ضرورت کو میں پورا کر رہا ہوں. اس کے باوجود تیرے کو یہ گھمنڈ کے اپنی صلاحیت سے کر لیا تو,
یہ تکبر آ گیا تیرے میں. میں پڑھنے سے یہ نوکری ملی, ایسی محنت کرا. تو یہ کتنے آج مسلم بچے ہیں جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بعض بچیاں حجاب وغیرہ میں آ کے اب اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں, جب گولڈ میڈل وغیرہ مل رہا ہے ایجوکیشن میں. لیکن کئی ایسے دیکھا میں, خاص طور پہ سول سروسز میں بعض کو دیکھا, سول سروسز پاس کر لیا ایک مسلمان بچہ. تو آپ کچھ بتائیے اپنی لائف کے بارے میں, تو ساری باتیں بتایا, میری اماں ایسا کری, میں ایسا کرا. اس کمبخت کے منہ سے ایک مرتبہ اللہ کا نام نہیں نکل رہا. میں محنت کرا, میری اماں کر رہی, اماں کی دعا, بابا کی دعا. ارے تیرے اماں بابا کی دعا کو قبول کون کرا رہے؟ اس کا شکر نہیں ایک بار بھی. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں, دیکھو آپ کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے, کس چیز سے پیدا کیا؟ منہ سے جو چیز تھوکتے آپ, وہ تھوک بھی آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن جس چیز سے پیدا ہوئے وہ تو اس تھوک سے بھی بدترین چیز ہے. اگر کپڑے پہ لگ جائے تو آپ خود گھس دیتے, اور پھر وہی چیز کو ٹھہرائے کہاں پہ؟ ایسی جگہ پہ ٹھہرائے جہاں سے پیشاب کرتے, پھر اس جگہ پہ ٹھہرا کے تیرے کو وہاں سے پیدا کرے. باہر نکل کے رب سے بغاوت, یہ اوقات تیری کہ ایک گندے پانی سے پیدا ہوا, وہی یاد دلا رہے. اور کون سے کانٹیکسٹ میں آ رہی؟ قرآن کے ساتھ لاپرواہی کرنے کے کانٹیکسٹ میں آ رہی. اتنی عظیم کتاب, اتنی بابرکت کتاب, اتنے عزت والوں کے ہاتھ میں, یہ تیرے حوالے تیرے کو کیا, اور تو اپنی اوقات بھول گیا. رہے تیری اوقات کیا تھی؟ اللہ اکبر. کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے اسے؟ منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا اللہ نے اسے, پھر تقدیر مقرر کی اس کی, پھر زندگی کی راہ آسان کی اس کے لیے. یہ جو آیت ہے نا, ثم السبیل یسرھا, پھر زندگی کی راہ آسان کی اس کے لیے. تو زندگی کی راہ میں آپ کی زندگی شروع کہاں سے ہوتی؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ زندگی شروع کہاں سے ہوئی آپ کی اس زمین پہ؟ اتنا بھی بڑا کوشچن نہیں ہے. میں کوئی ماں کے پیٹ سے شروع نہیں ہوا, ماں کے پیٹ میں تھے. اب یہ زمین پہ کب آئے؟ جو ماں کے پیٹ سے باہر نکلے نا, وہاں سے آپ کی زندگی شروع ہوئی. اب آپ پہلی بار قدم رکھے یہاں, وہ اچھے قدم ہے کہ منوس قدم ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے, مگر پہلی بار قدم تو رکھ دیے. یہاں سے اب اپنی زندگی شروع ہو گئی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو آیت ہے ثم السبیل یسرھا, پھر زندگی کی راہ آسان کی اس کے لیے, یہ آیت سائنٹیفک طور پہ بڑی اہمیت رکھتی. معلوم ہے آپ کو کیوں اہمیت رکھتی؟ جب بچہ یا بچی ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا وقت ہوتا, تو وہ جو راستے سے باہر آتے, کبھی غور کرے کتنے چھوٹے راستے سے کتنی بڑی چیز نکل کے باہر آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پہ وہ پریگننٹ ماں جو ڈیلیوری کرنے والی ہے, وہ ڈیلیوری کے ٹائم پہ کچھ سیکریشنز ہوتے ہیں اس کے, جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتے. اس کو سیکریشن مطلب کچھ فلوئڈ خارج ہوتا, چگٹ چگٹ اس جگہ سے جہاں سے اب بچہ پیدا ہونے والا ہے, اور وہ صرف اسی وقت ہوتا جب ڈیلیوری کا ٹائم رہتا, پھر اس کے بعد نہیں ہوتا. اور یہ اس وقت جو ہوا اس لیے ہوا تاکہ پیٹ میں سے آسانی سے باہر نکل جاؤ تم, پھسل بنڈے کی طرح. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تیری زندگی کی آسانی وہیں سے شروع کر دیا, اور اتنے راستے نکال کے دیا تیرے مرنے تک, پھر بھی میرا ناشکرا رہے بندے تو. میں تو تیرا خیال اس وقت سے شروع کر دیا جب تو باہر نکلنے والا تھا. اور اصول کیا ہے دنیا میں؟ ماں کی جان کو خطرہ ہو گیا تو اماں کو مارتے, پیداوار والے کو ختم کر دو بولتے. سمپل لاجک ہے. پھر دوسرا آتا بولتے یہ منوس اگر آنے کے پہلے اماں کو خطرہ بنا تو اندر ہی ختم کر دو بولتے اس کو. صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے. میں کیوں بول رہا ہوں ایسا؟ آپ احساس کرو. آپ اگر وہ خطرہ بنتے تو یہ جو ماں باہر نکلنے کے بعد اتنے لاڑا کری, یہ باپ جو اتنے لاڑا کرا, اندر ختم کر دو بولتا ڈاکٹر کو, جان دو میری بیوی کی جان بچاؤ بولتا. اماں بولتی پہلے میری جان بچاؤ, نے آتا پھر ایک بار اور ایک بچہ.
یہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. ثم السبیل یسرہ، آسان کیا تیرے لیے راستے میں نے. اللہ اکبر. دیکھ تو آ نہیں سکتا تھا باہر، نہ تو اتنی چھوٹی جگہ سے اتنی بڑی چیز نکل کے باہر آ جا رہی. پھر موت دی اس کو، پھر خبر میں پہنچایا اسے، پھر جب چاہے گا وہ اٹھا کھڑے کرے گا اس کو. موت دیا، خبر میں پہنچایا، خبر کی جگہ دیا، اور جب چاہوں گا میں اٹھا کے کھڑا کر دوں گا. پھر ذرا دیکھے انسان اپنی خوراک کو، جو تو کھا رہا پی رہا، ذرا اس کے اوپر بھی غور کر. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو جو کھا رہا پی رہا زمین پہ، ذرا غور کر اس کو. کیا غور کر؟ بے شک ہم ہی ہیں، ہم ہی نے برسایا پانی فرادانی سے، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور باغات گھنے. دیکھیے یہ پورے. پھر باٹنی اور ہائیڈرولوجی اور بایولوجی اس سے تعلق رکھنے والے چیزیں ہیں. ایگریکلچرل فیلڈ سے پورے تعلق، یہ پورے سائنٹیفک ہے. پھر اس کے اندر نشانی. اچھا سننے میں بہت آسان دکھ رہا نا، سننے میں. اچھا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان کو خوراک پہ غور کرو، تو غور کرنے کی چیزیں کیا ہوں گی؟ ہاں غور کرو بھائی کیا ہے. ہاں بے شک ہم نے پانی برسایا ہو، پانی برس گیا. اتنا سمجھ میں آ رہا نا؟ نہیں. اسی لیے جو آپ کالج کا ایجوکیشن، اسکول کا ایجوکیشن لیتے اس میں نیت بنا لو میں یہ سیکھوں گا اس لیے تاکہ میں قرآن کو اور اچھے سے سمجھ سکوں. اس کی خاطر ایجوکیشن لینا ہے آپ کو کالج اور یونیورسٹی کا. اس کو پیچھے رکھ کے نہیں لینا ہے. آپ کا کالج اور یونیورسٹی کا ایجوکیشن اللہ کی قسم ہے کبھی اس کے آگے نہیں ہو سکتا. اس کی اوقات ہی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی سہولت کے لیے آپ کو اچھے سے اچھی پڑھائی کرنا ہے، اچھے سے اچھے ڈگریز لینا ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لوگوں کو. ایک ایک چیز کے اندر آپ یقین مانو، اس کی ایک ایک آیت پہ سائنٹیفک طور پہ بول رہا ہوں میں. اپن تھوڑی دیر قرآن روک کے خالی سائنٹیفک ایک پروجیکٹر ڈال کے 6 دن کے لیکچرز دے سکتے ہیں، ایک دن 4 6 گھنٹے کے. غور کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. انسان میں تیرے کو صرف پیدا نہیں کرا. دیکھیے کتنی اس کے اندر غور کرے تو آپ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو. کروڑا انسان پیدا ہو رہے ہیں. ان کروڑا انسان کو پیدا کرنے والے رب بول رہے ہیں انسان غور کر، اتنے سب پیدا ہو رہے تو میں ان کی خوراک کا انتظام کیسا کر رہا ہوں پہلے سے. وہی کیلکولیشن پہ پانی برس رہا برابر ان کے. دیکھیے غربت دنیا میں کیوں ہے؟ غربت دنیا میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کسی کو غریب رکھ ڈالے. غربت اس لیے ہے کہ جن امیروں کے حوالے پیسہ کیا گیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے غریبوں کو دیو، تو یہ چور اور ڈاکو ہم تک نہیں پہنچا جو غریب ہے. غربت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. غربت انسان کی ناکامی کی وجہ سے، انسان کی بدمعاشی کی وجہ سے، انسان کے چور ہو جانے کی وجہ سے. لازم ہے نا بھائی، میں پیدا ہوتے ہی خود سے تو جا کے کما کے نہیں کھا سکتا نا. تو میرے لیے ذریعہ کس کو بنائے تھے؟ میرے ماں باپ کو بنائے. دنیا کے باقی کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیت میں فرمائے ہم نے دنیا میں بعض انسانوں کو کام کرنے والا بنایا اور بعض کو کام لینے والا بنایا. بولے ڈویژن آف لیبر اکنامکس ہے یہ. اگر ہر کوئی کام کرنے والا رہتا تو، اور اگر ہر کوئی کام لینے والا ہو گیا تو یہ رکھا بول رہے چیک اینڈ بیلنس. کام کرنے والے پہ کام لینے والا ڈیپینڈ ہوتا. مرسیڈیز میں بیش میں جا رہا، کار پنکچر ہوگی تو کس کی ضرورت پڑی؟ کل تک پنکچر والے کو، ارے پنکچر والا بول رہا تھا نا، پڑی نہیں پڑی پنکچر والے کی. کام لینے والا، کام کرنے والا. کام لینے والا خود کام نہیں کر سکتا، اس کے مزاج میں نہ رہتا ہو. کام کرنے والا کام لے نہیں سکتا، وہ اس کا مزاج نہ رہتا. اسی لیے بتایا گیا اقتدار کی ہوس میں مت جاؤ. میں کرتا ہوں، میں ایک لیڈر بن جاتا ہوں بول کے ووٹا لینا کو جاؤ بولے اللہ تعالیٰ. نہیں سب منع کرے اس سے. مل جائے تو کرو بولے. کام لینے والا، کام کرنے والا، تو دونوں کو الگ بنایا ہوں بولے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ زمین کے اوپر کروڑوں انسان کو پیدا کرے، چیک اینڈ بیلنس رکھے، ہر ایک کے لیے خوراک رکھے. بھائی تم لوگ اپنے کنٹریز کے باؤنڈریاں بنا لے کے ویزا لیے تو جانا نہیں تو نہیں جانا، یہ تم کرے سو. اللہ کا بولے اللہ تو پوری زمین میری ہے، جہاں جاتے جاؤ بولے تھے. کسی کے پاس سونا بہت زیادہ رکھے تو کسی کے پاس جو ہے نا
چاول بہت زیادہ رکھے, انہیں سونا رکھ لے کے کیا کرتا؟ سسٹم رکھے, چل سونا ان کو دے, ان سے چاول لے کھانے کا ہے تو تیرے کو, تو ان کو سونا ملا, اس کو چاول ملا, چیک اینڈ بیلنس رکھے پوری دنیا میں. تو کمبخت جو ہے نا ڈاکو بن کے بیٹھ گیا, تو حق مار رہا, تو اللہ کیا کریں گے اس کو؟ سمجھ میں اسلام کیوں ضروری ہے؟ اسلام اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسلام آ گیا تو ویزوں کی ضرورت نہیں رہتی. جو انسانوں کے پاس جو چیز زیادہ ہے, اسلام رہا تو کیا ہوتا؟ اسلام میں یہ ہوتا اگر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوتے تو جو انسانوں کے پاس جو چیز زیادہ ہے وہ ان سے لیتے, اس کی ضرورت جس کو ہے وہ ان تک پہنچاتے, اور ان کا جو چیز زیادہ ہے وہ ان سے لیتے اور اس تک پہنچاتے جس کو اس کی ضرورت ہے. اس طریقے سے گلوبلائزیشن چلتا ہمارا. اب جو گلوبلائزیشن چل رہا, ورڈ بہت اچھا ہے, وہ پوری دنیا کنیکٹڈ رہنا ایک دوسرے سے. یہ پوری دنیا کنیکٹڈ رہنے میں کیا ہو رہا؟ خالی امیرہ پورے چوراہے ایک جگہ بیٹھ کے ڈیلی کام چل رہا, کیسا لوٹنا ہے, کدھر سے لوٹنا ہے, کتنا لوٹنا ہے. تو غریب کے اوپر مار ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, اسلام کی طرف سے نہیں ہے. کتنا سمپل ہے نا سسٹم ہے, جیسا بول رہا ہوں. یہ آیتوں میں وہ غور کرو, بول رہے اپنی خوراک پہ غور کر. میں کہیں کسی کو کچھ زیادہ دیا تو کسی کو کچھ کم دیا, لیکن ایک کو ایک کا ضرورت مند بنا دیا, انہیں اس کی ضرورت پہ, انہیں اس کی ضرورت پہ. ایک تو یہ چیز ہے. پھر پانی برسانے کا ذکر کیے, تو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر روکیں گے. آیت نمبر جو ہے نا 20 تک سمجھیے آپ انشاءاللہ. سورہ عبسہ آیت نمبر 20 پر رک رہا ہے انشاءاللہ. کل یعنی کہ اب انشاءاللہ جمعے کو اب 1200 انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.